میں دینا چاہتا ہوں 27 کی رات تھی، بیت اللہ کا جوار تھا، تہجد کا وقت تھا، میں اور حضرت پیر صاحب موجود تھے جب بیت اللہ کے جوار میں عمران خان نے اپنی تقریر اٹھا کے سائیڈ پہ رکھی جو وزارت خارجہ نے لکھ کر دی تھی۔ سیکرٹری خارجہ پریشان تھا کہ ہم نے تو ضابطے اور جو بھی سارے ڈال کے دیے، یہ کیا کرنے لگا ہے؟ عمران خان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میری زندگی کی خواہش تھی۔ جناب صدر صاحب، چونکہ ہم آئینی گواہ ہیں، یہ عمران خان کا جملہ تھا کہ میری زندگی کی خواہش تھی کہ کبھی میں تم 57 سربراہوں سے مخاطب ہوں۔ اسلامی دنیا کے 57 سربراہ بیٹھے تھے، کہا میری خواہش تھی میں کبھی تم سے مخاطب ہو جاؤں اور تم سے ایک گزارش کروں، ایک عرض کروں، ایک التجا کروں کہ آؤ آقا کی ناموس کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کروائیں۔ اقوام متحدہ کے اندر، OIC کے اندر، کیا وہ عمران خان کسی گستاخ رسول، کسی قادیانی نواز کا حامی ہو سکتا ہے؟ اور میرے عزیزو، ہم بھی بال سفید ہو گئے۔ جو اقوام متحدہ میں وہ کہہ آیا ہے اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اقوام متحدہ میں کہہ دیا ہم اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو ایک اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں، اپنے کشمیری بھائیوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد میں آخری بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ گالیاں دینا، تہمتیں لگانا، افواہیں پھیلانا، بد زبانی کرنا، یہ منافقوں اور ابو جہل کے ماننے والوں کا کام ہے۔ گالیاں سن کے، تہمتیں سن کے، افواہیں سن کے دعا دینا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا کام ہے، ان کے ماننے والوں کا کام ہے۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، جانا کس طرف ہے، ابو جہل اور اس کے پیروکاروں کی طرف یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ اور ان کے اہل بیت کی طرف؟ ایک قدم بھی آپ مدینہ منورہ کی ریاست کی طرف بڑھا دیں گے، اس سے فکر نہ کریں۔ کچھ لوگ پریشان ہیں کہ عمران خان صبح ایران جاتا ہے، شام سعودی عرب جاتا ہے، آرمی چیف ترکی جاتا ہے۔ پوری امت کو، میں عرب دنیا کا طالب علم ہوں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، واحد اس وقت پاکستان ہے جس کا آرمی چیف، جس کا صدر، جس کا وزیر اعظم امت مسلمہ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہے آؤ اکٹھے ہو جاؤ، آؤ اکٹھے ہو جاؤ۔ ارض حرمین کو خطرہ ہے، بیت اللہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، سعودی عرب پہ میزائل لگ رہے ہیں، پاکستان کو خطرہ ہے۔